السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. جی پڑھیے قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك وقال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت هواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. آخری مرتبہ کیا بات آئی تھی؟ جی آپ سے یہ رہوں کچھ یاد ہے؟ کچھ بھی یاد نہیں؟ آئیے چلیے. آخری مرتبہ کے لوگ کافی کم تھے، اس لیے اس بار میں ہی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس مرتبہ کیا باتیں آئی تھیں. دیکھیے کئی باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں اس موقع سے. پہلی بات یہ آئی تھی کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹے کے ہونے کی بات بولی ہے. کچھ لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹے کے ہونے کی بات بولی ہے. جو یہود تھے وہ بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا ہے. وہ کون ہے؟ عزیر علیہ السلام. عیسائی بولتے کہ اللہ کے بھی ایک بیٹے ہیں. وہ کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. ویسے ہی جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی کیا بولتے؟ اللہ کی بھی بیٹیاں ہیں. لہذا وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے. ٹھیک. تو اس موقع سے بات یہ آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے اپنے آپ کو بالکل پاک کر دیا ہے کہ اس کی کوئی بھی اولاد بیٹا بیٹی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ جو تھی وہ اس آیت میں ہمارے سامنے آئی تھی کہ رب تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے. تو جو غلام ہیں غلاموں میں سے مالک کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو وہ غلام ہوگا یا پھر مالک ہوگا. وہ غلام بھی ہے اور مالک کا بیٹا بھی ہے اور غلام بھی ہے. ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ یعنی جب وہ مالک کا بیٹا ہے تو مالک بن گئے نا وہ، لیکن وہ غلام بھی ہے اور مالک کا بیٹا بھی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ اور باتیں بھی آئی تھیں. تب میں نے آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا بیٹا نہیں ہونا چاہیے. اس کی کچھ وجوہات بھی آپ کے سامنے آئی تھیں، جیسے رب تعالیٰ بیٹوں سے بالکل محتاج ہے، یا پھر دوسرے الفاظ میں اولاد سے بالکل مطلب کہ بے نیاز ہے. غنی ہے وہ اسے ضرورت نہیں کہ اسے بیٹے ہوں یا پھر بیٹیاں ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں یا پھر انسان ہوتے ہیں، انسانوں کو بیٹوں یا بیٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. رب تعالیٰ کیا ہے؟ وہ غنی ہے، وہ صمد ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے. تو اسے ضرورت نہیں کہ اس کے بچے یا پھر بچیاں ہوں. ایسے ہی اس کے بعد بات آئی تھی کہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے رب تعالیٰ نے بغیر والد کے پیدا کر دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس پر ہوتا ہے اعتراض کہ دیکھو وہ اللہ کے بیٹے بن گئے. تو والد کون ہے؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ. اور والدہ کون ہے؟ نعوذ باللہ حضرت مریم، یعنی کہ وہ اللہ کی بیوی ہیں دوسرے الفاظ میں. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. تو بات یہ آئی تھی کہ جب رب تعالیٰ آسمان کو نئے طریقے سے پیدا کر سکتا ہے تو اگر وہ بچے کو نئے انداز میں پیدا کر رہا ہے تو اس میں کمی کیا ہے، خرابی کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جب آسمان کی پہلے کوئی تصویر موجود نہیں تھی اور اس نے آسمان کو پیدا کر دیا، تو اگر اس نے حضرت عیسیٰ کو بغیر والد کے پیدا کر دیا تو اس میں خرابی کیا رہی ہے؟ وہ طاقت والا ہے، اس کی قوت چلتی ہے، وہ جو جوائن کر سکتا ہے. اور اگر یہی بات ہوتی تو حضرت آدم کو رب تعالیٰ نے بغیر والد اور بغیر ماں کے ہی پیدا کیا ہے. تو یہ اس کی قوت اور طاقت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خیر، اب ہمیں جو ہے آج آگے بات بڑھانی ہے. ہمارے سامنے آج آیت نمبر 118 ہے. چنانچہ آیت دیکھتے ہیں. رب تعالیٰ یہاں پر ارشاد ہے وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ. وقال الذین، اور وہ لوگ کہتے ہیں، وقال اور کہتے ہیں، الذین وہ لوگ،
الذین وہ لوگ، کون لوگ؟ لا یعلمون جو نہیں جانتے ہیں، وقال اور کہتے ہیں الذین وہ لوگ لا یعلمون جو نہیں جانتے، کیا کہتے ہیں؟ آگے آ رہا ہے لولا کیوں نہیں، لولا کیوں نہیں، یکلمنا اللہ اللہ ہم سے بات کرتا ہے، یکلمنا اللہ اللہ ہم سے بات کرتا ہے، او یا تأتینا ہمارے پاس آتی ہیں، تأتینا ہمارے پاس آتی ہیں آیہ نشانیاں، آیہ نشانی۔ آگے ہے کذالک اسی طرح، کذالک اسی طرح، قال الذین ان لوگوں نے کہا، قال الذین ان لوگوں نے کہا، من قبلہم جو ان سے پہلے ہیں، من قبلہم جو ان سے پہلے ہیں، کیا کہا گیا ہے؟ مثل قولہم ان کے جیسی بات، مثل قولہم ان کے جیسی بات، تشابہت قلوبہم تشابہت ملے ہوئے ہیں یا ایک جیسے ہیں، یہ کر لیجئے، تشابہت ایک جیسے ہیں، قلوبہم ان کے دل، تشابہت ایک جیسے ہیں، قلوبہم ان کے دل، قد یقیناً، قد یقیناً، بینا ہم نے واضح کر دی ہیں، بینا ہم نے واضح کر دی ہیں، الآیات نشانیاں، لقوم اس قوم کے لیے، لقوم اس قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتی ہے، یوقنون جو یقین رکھتی ہے۔ بقیہ جس کی جو بات رہ گئی وہ بھی جب ترجمہ ہو تو وہ لے سکتے ہیں یہاں پر۔ خیر، تو یہ آیت نمبر ہمارے 118 ہے۔ یہاں پر اسٹارٹنگ ہو رہی ہے وقال الذین لا یعلمون، کہ وہ لوگ کہتے ہیں جو جانتے نہیں، کیا کہتے ہیں؟ لولا یکلمنا اللہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیہ یا ہمارے پاس نشانیاں کیوں نہیں آتی۔ ہم یہاں پر رکتے ہیں۔ اب دیکھیے، پہلے جو ذکر چل رہا تھا وہ چل رہا ہے یہود کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں اور مشرکین مکہ کے بارے میں، مگر اس آیت میں بطور خاص شروعات ہو رہی ہے مشرکین مکہ سے۔ جو آیت ہے کہ وقال الذین لا یعلمون، وہ لوگ کہتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں، اس سے مراد کون ہے؟ مشرکین مکہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آیت کا ٹکڑا کیا ہے؟ وقال الذین لا یعلمون، وہ لوگ کہتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں، اس سے مراد کون ہے؟ مشرکین مکہ۔ اب دیکھیے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرکین کہہ رہے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالی ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، لولا یکلمنا اللہ، رب تعالی ہم سے بات کیوں نہیں کرتا ہے، او تأتینا آیہ یا ہمارے پاس نشانیاں کیوں نہیں آتی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے پاس نشانیاں اور معجزات وغیرہ کیوں نہیں آتی۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا جو قول ہے نا کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا ہے یا نشانیاں ہمارے پاس کیوں نہیں آتی، یہ قول نہیں ہے ان کا، یہ ان کی سرکشی ہے، یہ ان کا تکبر ہے، ان کا عناد ہے۔ کیا مطلب؟ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کر لے۔ رب تعالیٰ انسانوں سے بات نہیں کرتا ہے، اور جس سے بات کرتا ہے تو وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ رسول ہوتے ہیں، وہ نبی ہوتے ہیں۔ اگر اللہ ان سے بات کر لے تو سبھی کیا بن جائیں گے؟ رسول بن جائیں گے۔ تو ان کی سرکشی کیا ہے کہ اللہ آئے اور آ کر ہم سے بات کرے، جبکہ رب تعالیٰ انسانوں سے اگر بات کرے ایسا ممکن نہیں ہے۔ مطلب ان کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے بات نہیں کرتا ہے، مگر سرکشی میں کیا بولتے کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ کو نبی مانیں گے ہم تب مانیں گے جب اللہ آئے، آ کر ہم سے بات کرے اور کہے کہ ہاں یہ میرے سچے نبی ہیں، ان پر ایمان لاؤ، تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اور اللہ ہم سے بات نہیں کرے گا تو ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ او تأتینا آیہ، یہ ہمارے پاس نشانیاں وغیرہ کیوں نہیں آتی ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے ان کے پاس تو نشانیاں آ چکی ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ مطلب اظہار کر رہے ہیں کہ مانو نشانیاں ہیں ہی نہیں، جبکہ ان کے پاس نشانیاں اور معجزات پہلے سے ہی موجود ہیں۔ جیسے کون سی نشانی موجود ہے ان کے یہاں؟ بولی، بالکل آسان بات ہے، کیا موجود ان کی نشانی؟
کیا میریکل موجود ہے ان کے یہاں؟ قرآن مجید. قرآن کیا ہے؟ نشانی ہے نا. قرآن کی ہر آیت کیا ہے؟ نشانی ہے. یعنی ان کے یہاں خود ایک عظیم معجزہ قرآن موجود ہے. اور کیسا قرآن نشانی ہے؟ قرآن نے ان کو کیا چیلنج کیا تھا کہ دیکھو اگر تم مجھ پر ایمان نہیں، قرآن پہ ایمان نہیں لاتے ہو تو قرآن کے جیسی ایک کتاب بناؤ اور لا کر میرے پاس پیش کر دو. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو پورا کا پورا قرآن وہ کیا تھا؟ معجزہ اور نشانی ہے. ایسے ہی چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا یہ کیا تھا؟ نشانی تھی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے ان کے پاس نشانیاں موجود تھیں. ان کے پاس قرآن بھی موجود تھا، ان کے پاس چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ واقعات بھی موجود تھے، اور اس کے علاوہ جو اور بھی نشانیاں تھیں وہ بھی موجود تھیں. مگر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ آ کر ہم سے بات کرے اور بولے کہ آپ نبی ہیں تو ہم آپ کی بات مانیں گے، یا پھر کیا ہو اب ہمارے پاس معجزات اور نشانی لے کر آئیں. ایسے ہی ہم اس دن بات آئی تھی کہ سورہ اسراء وغیرہ کی آیت ہیں، یہ لوگ بولتے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ زمین سے ہمارے لیے چشمہ جاری نہیں کر دیں، ٹھیک ہے، یا آپ کا انگور وغیرہ کا باغ ہو جائے، ٹھیک ہے، یا پھر ہم پر ایک خاص کتاب اترے آسمان سے، فرشتے اتریں اور وہ بات کریں، ہم تبھی آپ پر ایمان لائیں گے. انہیں یہ بات معلوم تھی کہ یہ سب ہونے والا نہیں ہے، لیکن پھر کیا بولنا ہے؟ ہم تبھی مانیں گے آپ کی بات کو جب کیا ہو جائے، یہ ہماری ڈیمانڈس پوری ہو جائیں. ٹھیک، مطلب ایسا کیا کر رہے ہیں کہ مانو ہمیں کوئی نشانی ملی ہی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ سرکشی ہے، یہ تکبر ہے، اور ایک طرح سے بیوقوفی ہے. جب نشانیاں سامنے آ چکی ہیں تو ہمیں ان کو ماننا ہے، نہ کہ ان کا انکار کرنا ہے. میں ایک عجیب و غریب بات بتاؤں آپ کے سامنے. حضرت ابراہیم کے جو والد صاحب تھے ان کا نام کیا تھا؟ آزر. ٹھیک ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، واقعہ بڑا اہم ہے، ذرا غور سے بات سنیے گا. صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بروز قیامت اپنے والد آزر سے ملاقات کریں گے. جب ملاقات ہوگی تو دیکھیں گے ابراہیم کے جو میرے والد ہیں ان کی حالت بڑی ہی نازک ہے، ان کے چہرے پر سیاہی اور کالے پن کے کچھ اثرات ہیں، اور ان کی جو حالت ہے بڑی بری ہے. جب ابراہیم علیہ السلام اپنے دیکھیں گے والد صاحب کو کہ اتنی بری حالت میں تو بولیں گے اے میرے ابا جان، میں نے کہا تھا آپ سے کہ آپ میری بات مان لو، آپ مجھ پر ایمان لے آؤ، توحید کو اپنا لو، آپ کامیاب ہو جاؤ گے، مگر آپ نے میری بات نہیں مانی. یہ سن کر ان کے والد بولیں گے کہ اے ابراہیم، تمہیں مجھ سے جو کہنا ہے آج کہہ دو، میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا. دنیا میں نے تمہاری بات نہیں مانی تھی نا، میں یہاں ہوں، تم مجھ سے آج جو کہنا ہے کہہ دو، میں تمہاری ہر بات مانوں گا. یہ سن کر حضرت ابراہیم کا دل بھر آتا ہے. وہ اللہ سے بولتے ہیں اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ابراہیم تمہیں اس دن رسوا نہیں کروں گا، اور اے اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے والد کو میرے سامنے جہنم میں ڈال دیا جائے. تو اللہ تو میرے والد کو جہنم سے بچا لے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اللہ کا فیصلہ ہوا، اے ابراہیم میں نے جنت کو کافروں کے لیے حرام کر دیا، یعنی انہیں جہنم میں ہی جانا ہے. اتنے میں کیا ہوگا؟ حکم ہوگا اے ابراہیم اپنے پیروں میں دیکھیے. کیا حکم ہوگا؟ ابراہیم اپنے پیروں میں دیکھیں گے پیروں میں اپنے، تو ان کے پیروں میں ایک جانور ہوتا ہے بجو. کیا بولتے ہیں؟ بجو. وہ جانور ان کے پیروں میں پڑا ہوگا، اور وہ جانور خونم خون یعنی خون سے بالکل لت پت ہوگا. بجو جانور ہے، وہ پیروں میں پڑا ہوگا ان کے. کہا کہ دیکھو یہ تمہارے والد ہیں. تو اس جانور کو اٹھایا جائے گا اور اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اب جو بات مجھے آپ تک پہنچانی ہے میں اسی پر آ رہا ہوں. یہاں پر علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے جو والد ہیں کیا بنا دیا؟ بجو بنا دیا. لیکن وجہ کیا ہے؟ آخر بجو ہی کیوں بنایا؟ بھائی جانور تو اور بھی ہے نا، مگر صرف بجو ہی کیوں بنایا؟ تو علماء اس کی حکمت پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ جو بجو جانور ہے وہ جانور بڑا ہی بیوقوف ہوتا ہے. جانور کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہی بیوقوف ہوتا ہے. مطلب جو بجو ہے اس کا ایک بل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے بل میں ہوتا ہے. شکاری آتا ہے اور اس کے بل پر کوئی چیز مارتا ہے، کوئی اینٹا پتھر جو بھی مارتا ہے. جب اسے آتی ہے آواز، یہ سوچتا ہے کہ لگتا ہے آج شکار باہر آیا ہے. اب خوش ہوتا ہے بجو، کیا شکار باہر آیا ہے، اور نکلتا ہے باہر شکار کی غرض سے، مگر خود ہی شکار
بن جاتا ہے، مطلب کہ یہ جانور بڑا ہی بیوقوف ہوتا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم کے جو والد تھے ان کے سامنے نشانیاں آئیں، ان کے سامنے معجزات آئے۔ بھائی آپ خود سوچئے، اتنی زبردست آگ کا سبھی لوگوں کے سامنے ٹھنڈی برف بن جانا یا سکون بتانا، اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ بتائیے، وہ لوگ ان کو ڈالنا ہے آگ میں تاکہ یہ کیا ہو جائیں، جل جائیں، ان کی جان چلے جائے، مگر الٹا ہو رہا ہے، آگ کیا بن گئی، ٹھنڈک پہنچانے کا ذریعہ بن گئی۔ تو اس سے بڑا میریکل اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ جو ان کے والد تھے ان کے سامنے نشانیاں آئیں مگر انہوں نے ان کو نہیں مانا، تو یہ بیوقوفی ہے، یہ سرکشی ہے، اس لیے انہیں سزا کیا ملی؟ انہیں ایک بیوقوف جانور ہی بنا دیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہی بات یہاں پر بھی ہے کہ کفار کے سامنے نشانیاں آ چکی ہیں، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، قرآن مجید کا مرد ہونا، اور جو بھی اور معجزات ہیں وہ سب موجود ہیں، مگر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانیں گے، ہمارے سامنے فلاں فلاں چیزیں پیش کرو تبھی ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے سامنے سب کچھ موجود تھا، مگر کیا قسم کھا کہ نہیں، ہمیں ماننا ہی نہیں ہے، لہذا یہ صرف انکار کر رہے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ آگے دیکھیے، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ۔ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو لوگ بات بول رہے ہیں ویسے ہی بات وہ لوگ بھی کہہ چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے۔ یعنی یہاں سے رب تعالیٰ ان کا جواب دے رہا ہے، کن کا؟ مشرکین کا، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان مت ہوئیے، یہ کہہ رہا ہے ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے تو آپ وہ پریشان ہونا نہیں، آپ پریشان مت ہوئیے، بلکہ یہ جو باتیں بول رہے ہیں یہ لوگ، اس طرح کی باتیں ان سے پہلے کی جو قوم ہے وہ بھی کہہ چکی ہیں۔ کون سی قومیں؟ یہود اور نصارہ۔ انہوں نے اب نبی سے کیا کہا؟ یہود نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ ہم آپ کو ایمان نہیں لائیں گے، کب؟ جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں۔ یہ باتیں تھی، مطلب جو یہود و نصارہ ہیں انہوں نے بھی اپنے نبیوں سے ایسی ڈیمانڈس وغیرہ کی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو مطلب کیا ہے؟ جیسی بات مشرکین آپ سے بول رہے ہیں کہ فلاں ڈیمانڈ پوری کیجیے، فلاں آیت لائیے، وہی ساری باتیں ان سے پہلے کی جو قوم تھی یہود و نصارہ یا پھر اور قومیں تھیں وہ سبھی یہ بات کہہ چکے ہیں۔ مطلب کیا پریشان بالکل نہیں ہوئی۔ آگے کیا ہے؟ تشابہت قلوبہم، کہ ان لوگوں کے دل ایک دوسرے سے میچ کرتے ہیں۔ کیا مطلب میچ کرنے کا؟ آیت کیا ہے؟ تشابہت قلوبہم، ان لوگوں کے دل، کن لوگوں کے دل؟ یعنی کہ جو یہود ہیں، مشرکین کفار مکہ ہیں، ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ آپس میں میچ کرتے ہیں۔ میچ کا مطلب کیا ہے؟ جی ملنا، لیکن یہاں مطلب کیا ہے؟ کس چیز میں میچ کرتے ہیں؟ جی کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ ان کے دل آپس میں میل کھاتے ہیں، کس چیز میں؟ تکبر میں، یا پھر سرکشی میں، بات نہیں ماننے میں، اعراض کرنے میں۔ یعنی کہ سبھی نے کیا ٹھان لیا ہے کہ ہمیں ان پر ایمان نہیں لانا ہے۔ تو جس طرح سے پچھلی قوموں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا، ویسے یہ لوگ بھی آپ کا انکار کر رہے ہیں، تو آپ بالکل پریشان نہیں۔ اور آگے ہے قد بینا الآیات لقوم یوقنون، کہ ہم نے نشانیوں کو یقین رکھنے والی قوم کے لیے واضح کر دیا ہے۔ ہم نے نشانیوں کو یقین رکھنے والی قوم کے لیے واضح کر دیا ہے۔ ایک سوال پوچھیں، دیکھیے آیت کہہ رہی ہے ہم نے واضح کر دیا ہے نشانیوں کو اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، مطلب ایمان والوں کے لیے نشانیاں، یا پھر کچھ لوگوں کے لیے آیات ظاہر ہو گئی تو وہ ایمان لے آئے، اور جن کے لیے واضح نہیں ہوئی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اس میں دخل یا پھر دوش، یا پھر طرح سے دوش ہی بولوں میں، دوش ایمان نہیں لانے والوں کو کیا ہے؟ اللہ نے کچھ کے لیے آیت واضح کر دی تو وہ ایمان لے آئے، اور کچھ کے لیے واضح نہیں کی تو وہ ایمان نہیں لائے۔ بات سمجھے؟ آیت کیا ہے؟ ہم نے نشانیوں کو واضح کر دیا ہے ایمان والوں کے لیے، مطلب اللہ نے نشانیاں کچھ کے لیے واضح کی تو وہ ایمان لے آئے، اور کچھ کے لیے نہیں کی تو ایمان نہیں لائے۔ اب کوئی بولے کہ بھائی اس میں ہمارا دخل کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے نشانیوں کو واضح کیا نہیں تو ہم ایمان نہیں لائے، اور کر دیا اوروں کے لیے تو وہ ایمان لے آئے۔ کیا جواب دیں گے آپ کو؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ مطلب یہ ہے کہ آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے نشانیوں کو یقین رکھنے والی قوم کے لیے واضح کر دیا ہے، مطلب کہ اللہ نے واضح کر دیا ہے،
تو وہ کیا ہے؟ یقین رکھنے والے قوم کے لیے، مطلب نشانیاں ایمان والوں کے لیے واضح ہو چکی ہیں۔ اب جب واضح کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے واضح کی کن کے لیے؟ مومن کے لیے، تو وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب کوئی بولے کہ بھائی ہم ایمان نہیں لائے کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے واضح کی ہی کب ہے؟ آج کہہ رہی ہے ہم نے ایمان والوں کے لیے وعدے کی، اور کوئی کیا بولے ہم مومن نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے نشانیاں واضح نہیں کی۔ تو اس میں ہمارا دخل کیا ہے؟ اللہ واضح کرتا ہمارے لیے تو ہم ایمان لے آتے، اس نے کی نہیں تو ہم ایمان نہیں لائے۔ کیا جواب دیں گے؟ سوال ہے نہیں بات بھائی، کوئی ہم پر اعتراض کرے، اللہ نے ان کے لیے واضح کی تھی وہ ایمان لے آئے، ہمارے نہیں کی تو ہم ایمان نہیں آ رہے، کیا جواب دیں گے؟ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت توفیقی ان کو ملی اور ہدایت توفیقی ان کو نہیں ملی، ایسا۔ اور کوئی؟ جی بتائیے، خاموش تو نہیں رہنا ہے۔ دلوں میں مہر لگی تھی، مطلب اس وجہ سے ان کو دکھی نہیں، مطلب انہوں نے یقین ہی نہیں کیا کیونکہ وہ سرکشی کا تھا۔ یہی بات کہنی ہے آپ کو بھی؟ خیر، آپ کچھ کہنا ہے؟ اگر وہ مومن بنتے ہیں تو پھر ان کی اوپر بھی بات ہوتی ہے، مگر وہ مومن ہی نہیں بنے۔ اچھا چلیے، بہت اچھا۔ دیکھیے مطلب یہ ہے کہ واضح تو اللہ نے ہر ایک کی نہیں کی، واضح جو ایمان والے ان کے لیے بھی بالکل واضح ہیں، اور جو غیر اہل ایمان ان کے لیے بھی واضح ہیں، مگر جو اہل ایمان ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ان کے لیے مانو واضح ہو چکی ہیں، اور جو فائدہ نہیں اٹھا رہے ان کے لیے مانو واضح ہو کر بھی غیر واضح۔ بات سمجھیے، واضح دونوں کے لیے، چاہے مومن ہو یا پھر مومن نہیں ہو، مگر جو لوگ ایمان والے ہیں وہ واضح ہونے پر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ان کے لیے پلس پوائنٹ ہے، اور جن کے لیے واضح ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو مطلب کہ ہونا نہ ہونا ان کے لیے برابر ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو واضح دونوں کے لیے، بس فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ اہل ایمان۔ خیر، تو کیا ہے، ہم نے آیات کو، نشانیوں کو ایمان رکھنے والوں کے لیے، یقین والوں کے لیے واضح کر دیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب ہمیں اس آیت سے کیا اہم بات سیکھنے کو ملی؟ جی کیا بات سیکھنے کو ملی؟ جلدی سے بولی۔ دیکھیے اگر چاہتے ہیں آگے بڑھے تو کچھ نہ کچھ بولنا پڑے گا تاکہ ہم لوگ آگے بڑھ سکیں۔ اس آیت سے ہمیں کیا اہم بات سیکھنے کو ملی؟ کیا صحیح جواب نکلا تھا؟ مطلب کہ واضح دونوں کے لیے، واضح ان کے لیے بھی، واضح ان کے لیے بھی ہیں، بس جو ایمان والے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو ان کے لیے پلس پوائنٹ ہے، مگر جو کفار ہیں ان کے لیے واضح تو ہے مگر وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، تو واضح ہونا نہیں ہونا دونوں برابر ہیں۔ جیسے قرآن ہدایت ہے سبھی کے لیے، فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ اہل ایمان، سمجھ رہے ہیں؟ اور ان کے لیے بھی ہدایت ہے مگر فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، تو ہونا نہیں ہونا برابر ہے۔ ہدایت تو سبھی کے لیے، فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ اہل ایمان، تو وہ ان کے ایمان کو بڑھا رہا ہے۔ اب جن کے لیے ہدایت ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو ان کے لیے ہدایت کا ہونا نہیں ہونا دونوں ہی برابر ہے۔ خیر، اب سوال یہ کہ اس آیت سے ہمیں کیا بات سیکھنے کو ملی جو بھی ہم نے آیت پڑھی ہے؟ بھائی آپ دیکھیے، وہ بتانا ہے جو آپ نے سنا ہے، بس بھائی بتانا ہے آپ لوگوں کو، تھوڑی کہ میں آپ سے کوئی بھاگ کی بات پوچھ رہا ہوں، کوئی سا آ گیا ہوں۔ کہ جب ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آ جائیں تو ہم فوراً ایمان لے آئیں اور اپنے ایمان کو بڑھائیں۔ بالکل، دیکھیے کتنی آسان سی بات ہے۔ اور کوئی؟ ہمیں ایمان جو ہے غیب پہ لانا ہے، کسی دیکھیے ایسے ہی کہ ہمیں دیکھنا ہے تو ایمان ہے۔ بہت اچھی، یہ بات اچھی ہے کہ جو ہے یہ نہیں کہ ہم بولیں کہ بھائی وہ بھی آ جائے ہمارے سامنے، وہ بھی آ جائے، اللہ بولے ایمان لے آؤ غیب پر فلاں فلاں پر، تو ہمیں ایمان لانا ہے۔ یہ نہیں بولیں کہ ہم بھائی ہماری وہ ڈیمانڈ پوری کرو، ہم فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے ہیں، جو بھی ڈیمانڈس وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ خیر، تو ایسے اس ایسے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اہم پیغام بس صرف اور صرف یہ مل سکتا ہے ہم لوگوں کو، کیا کہ جب بھی اللہ کی نشانیاں ہمارے سامنے آئیں یا اللہ کا کوئی بھی حکم ہمارے سامنے ہم اپنا سر کو جھکا دیں، ٹھیک ہے، اور اس کو مان لیں۔ یہ نہیں بولیں کہ بھائی ہماری فلاں چیزیں پوری کی جائیں، ہماری فلاں ڈیمانڈ پوری کی جائے، بلکہ جب اللہ کا حکم ہو ہماری سمجھ میں آئے یا پھر نہیں آئے ہم اس پہ سامنے اپنے سر کو جھکا دیں اور اس پر ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی آیت نمبر 119 ہے۔ رب تعالیٰ کے یہاں پر ارشاد ہے، اِنَّا
ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. انا بے شک ہم نے ارسلناک آپ کو بھیجا ہے، ارسلناک آپ کو بھیجا ہے، بالحق کی حق کے ساتھ، بالحق کی حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا بنا کر، بشیرن خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرن اور ڈرانے والا بنا کر، ونذیرن اور ڈرانے والا بنا کر، ولا تسألو اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، ولا تسألو اور آپ سوال نہیں کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم جحیم جہنمیوں کے بارے میں، عن اصحاب الجحیم جہنمیوں کے بارے میں، یعنی جو لوگ جہنم میں ہیں آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. ٹھیک، تو آج کی شروعات ہو رہی ہے انا. شاید آپ لوگوں کو اس دن یاد ہو شروعات میں ایک بات آئی تھی کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ایک اور ایک کیا ہے جمع. ٹھیک ہے، یہ ہے انی اور یہ ہے انا. اگر بولنے والا ایک ہو تو کیا بولتے ہیں؟ واحد، انی. اور کئی ہو بولنے والا اس سے کیا بولتے ہیں؟ جمع، مطلب کہ کئی لوگ. اگر ہم لوگ کیا بولیں گے؟ انا، اور کوئی ایک کیا بولے گا؟ انی. اللہ نے کہا انا، جبکہ اللہ کیا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ کیوں؟ ایک ہے نا وہ. ہمیں کہہ رہا ہے بات آ رہی ہے آگے خود کی، اللہ کی بات آ رہی ہے، تو کہنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ ایک ہے، احد ہے نا، وہ احد ایک ہے وہ. تو کیا بن سکے تھا؟ انی، مگر کیا کہا گیا ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بہت سمپل سی بات ہے. میں نے اس دن کہا تھا آپ لوگوں سے، قرآن کا ہر لفظ ہمارے لیے معجزہ ہے، نشانی ہے، ہر لفظ ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے اس کی ایک وجہ بتاؤں گا ابھی. جب بھی بیک گراؤنڈ چل رہا ہو اللہ کی عبادت کے بارے میں، غور سے بات سنیے، قرآن میں جب بھی حکم ہو رہا ہو اللہ کی عبادت کا، تو ہمیشہ وہاں پر ایک کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. یہ بات آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی سیاق اور سباق چل رہا ہو عبادت کا کہ عبادت کی جائے، تو ہمیشہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک کا صیغہ استعمال کرتا ہے. جیسے فَاعْبُدْهُ، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، ہو مطلب ایک، فَاعْبُدْهُ اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اسی ایک اللہ پر بھروسہ کرو، وَخَافُونِي مجھ سے یعنی اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے، ایسے ہی ادعونی مجھ سے دعا کرو. یعنی جب موقع چل رہا ہو عبادت کا، عبادت کرو، ڈرو، توکل کرو، دعا کرو، تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر موقع پر ایک کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اللہ بولتا ہے ایک کے لیے کہ میری عبادت کرو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے بھروسہ کرو. ٹھیک ہے، مگر جب بات ہو اللہ اپنے فضل کا اظہار کرے، وہ اپنی رحمت کا اظہار کرے، تو وہاں پر یہ انا استعمال کرتا ہے. جب موقع کسی کا ہو اپنے فضل کا، کہ وہ اپنے رحمت کو دکھائے، اپنی یہ میرا چمتکار ہے، یہ میرا فضل ہے، تب کیا استعمال کرتا ہے؟ انا. کیوں انا بولتے ہیں؟ عزت کے لیے، تشریف کے لیے، کہ انا بے شک ہم نے، رب تعالیٰ اپنے کو عزت دے رہا ہے. کیوں؟ آگے جو بات آ رہی ہے وہ عزت والی بات ہے. بات سمجھ گئے؟ تو جب بھی بات ہو عبادت کی تو صیغہ استعمال ہوتا ہے ایک کا، کیونکہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے نا. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی بیک گراؤنڈ کیا چلا ہو عبادت کا تو ہمیشہ ایک کے لیے آتا ہے. کیوں؟ عبادت صرف اس کی ہونی چاہیے اور کسی کی نہیں ہونی چاہیے. مگر جب موقع کسی چیز کا ہو کہ وہ اپنے رحمت کا اظہار کر رہا ہو، اپنے فضل کا اظہار کر رہا ہو، تو وہ جمع سے استعمال کرتا ہے. کیوں؟ اپنے مقام کو دکھانے کے لیے کہ بے شک ہم نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو عزت دیتے ہوئے. دیکھیے انا ارسلناک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے، اب یہ ہمارا اپنی رحمت کا اظہار ہے، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے. انا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے. کیسے؟ بالحق کی حق کے ساتھ. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو آپ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے. کیا مطلب؟ پہلا جس کو لے کر آپ آئے وہ کیا ہے؟ حق ہے. اور دوسرا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟
کہ آپ کا آنا بالکل برحق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک کیا مطلب ہے؟ جو کلام آپ لکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بالکل سچ سچ ہے، وہ جھوٹ نہیں، باطل نہیں ہے. دوسرا مطلب کیا ہے؟ آپ کا آنا برحق ہے، آپ خیالی نبی اور رسول نہیں بلکہ آپ سچ مچ حقیقت میں کیا ہے؟ ایک رسول ہیں. بس سمجھ گئے؟ تو آیت کیا ہے؟ انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے، بالحق کی حق کے ساتھ. مطلب آپ کا آنا بھی کیا ہے؟ سچ ہے، اور آپ جو لائیں وہ بھی کیا ہے؟ سچ ہے. آگے ہے بشیرن و نذیرا، ہم نے بھیجا ہے آپ کو بشیرہ خوشخبری والا بنا کر، و نذیرا اور ڈرانے والا بنا کر. دیکھیے اصل میں یہاں پر یعنی اس آیت میں رب تعالیٰ اپنے نبی کو ایک تسلی دے رہا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین آپ کو نبی نہیں مان رہے، مشرکین آپ کو رسول نہیں مان رہے، تو آپ پریشان مت ہوئیے. آپ کا آنا برحق ہے، آپ سچ مچ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. پہلے کیا بات آئی؟ یہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ ہماری فلاں فلاں ڈیمانڈ پوری ہو تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے. اللہ نے کہا اس آیت میں کہ نہیں نبی آپ پریشان مت ہوئیے، یہ اگر آپ کو نبی نہیں مان رہے کوئی بات نہیں، مگر آپ کا آنا کیا ہے؟ برحق، آپ سچے نبی ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پر دو الفاظ ہیں، بشیرہ اور نذیرہ. بشیرہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہی بات ہے، بتائیے. خوشخبری دینے والا. اور نذیرہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرانے والا. حقیقت یہ ہے کہ ڈرانا بھی ضروری ہے اور خوشی دلانا بھی ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے، رب تعالیٰ کا وہاں پر ارشاد ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں. یہاں پر حکم کیا کہ آپ خوشخبری دے دیجیے. سورہ انعام کی آیت نمبر 51 ہے، وہاں پر حکم یہ ہے وَأَنذِرْ، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو ڈرا دیجیے. ٹھیک ہے. حکم کیا ہے؟ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے آپ ان کو ڈرا دیجیے. مطلب یہ ہے کہ ڈرانا بھی ضروری ہے اور خوش کرنا بھی ضروری ہے. کیوں؟ اگر نبی آ کر صرف ڈرائے دھمکائے کہ ڈرو جہنم اتنی خطرناک ہے، اس کی آگ اتنی خطرناک ہے، اللہ اتنا غصہ ہوتا ہے، تو کون انسان اللہ سے امید کرے گا؟ اور کون سوچے گا ارے اللہ اتنا غصہ کرتا ہے، اللہ کی آگ اتنی خطرناک ہے، ہمیں جنت نہیں ملے گی، ہم تو برباد ہونے والے ہیں. اور اگر صرف خوشی دلائیں، کیا سوچیں گے؟ ارے کیا چھوڑ کو بات نہیں، گناہ کرتے جاؤ، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ڈرانا بھی ضروری ہے اور کیا ہے؟ خوشخبری دلانا بھی، مگر یہ دونوں سیم ہونا چاہیے. اگر لیول اپ ڈاؤن ہوا تو خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. جب امید بہت ہو گئی کہ خوشی ہو رہی ہے، کیا ہوگا؟ انسان گناہوں میں خوب گناہ کرے گا. کیوں؟ امید کیا ہے؟ اللہ تو بہت غفور، لوگ بولتے ہیں نا ارے اللہ تو بہت غفور ہے، وہ معاف کر دے. وہ کیوں ہے؟ ان کے یہاں امید والا پہلو بڑھ چکا ہے. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے امید اور ایک ہوتی ہے خوف. امید اور خوف یہ دونوں ہی ایمان والے کے لیے بے انتہا ضروری ہیں، بلکہ ان دونوں کا ایک ساتھ ایک لیول میں ہونا ضروری ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے بعض علماء نے امید اور خوف یعنی ڈر کو مومن کے لیے ایک پرندے کے دو پر کی طرح کہا ہے. کہا کہ ایک مومن انسان کی زندگی میں ڈر اور خوف کا یا پھر امید اور خوف کا ایک ساتھ ہونا اتنا ضروری ہے جیسے ایک پرندے کے لیے ایک ساتھ دو پروں کا ہونا ہے. اگر پرندے کا صرف ایک پر ہو، کیا اڑنا ممکن ہے؟ کیا زندگی ممکن ہے؟ نہیں. مطلب ایمان والے کے پاس ڈر بھی ہو اور امید بھی ہونی چاہیے، اور دونوں بالکل برابر ہو، اپ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، سوائے ایک حالت کے. مطلب زندگی پر ہمیں اللہ کا ڈر بھی ہو اور ہمیں امید بھی ہو. ڈر کیا ہو؟ کہ کہیں ہمیں جہنم نہیں مل جائے، کہیں ہمیں عذاب نہیں مل جائے، اور امید کیا ہو؟ کہ ہمیں انشاءاللہ جنت مل جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی زندگی بھر امید اور خوف دونوں ایک ساتھ رہنے چاہیے سوائے ایک حالت کے. جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے، جب انسان بالکل آخری وقت میں ہو اور موت کا وقت آ چکا ہو، تب انسان امید زیادہ کرے اور خوف کم کرے. یہ حدیث صحیح مسلم وغیرہ کی ہے. ٹھیک ہے. الفاظ یہ ہیں لا یموتن احدکم
کہ تم میں سے جب بھی کسی شخص کا انتقال اور اس کی موت بہت قریب آ جائے تو وہ انسان اپنے رب سے اچھی امید رکھے. مطلب جب موت بہت قریب آ جائے تب امید زیادہ ہو جائے اور خوف کم ہو جائے. کیوں؟ اگر خوف بڑھ گیا تو انسان مایوس ہو جائے گا اور کچھ غلط بات بول سکتا ہے, اور اگر انت برا تو سب برا, یہ ہوتا ہے مسئلہ. ٹھیک ہے, اگر انسان بالکل اینڈ موت وقت قریب آ چکا ہے, بہت ڈر رہا ہے, تو مایوسی میں اگر کچھ غلط باتیں بول سکتا ہے, اس سے اس کا خاتمہ برا ہو سکتا ہے. تو حکم کیا ہے؟ انسان امید لگا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا, مجھے انشاءاللہ جنت مل جائے گی, مجھے رحمتیں ملیں گی, تاکہ وہ مایوسی سے بالکل محفوظ ہو جائے. بات سمجھ گئے؟ تو امید اور خوف دونوں ایک ساتھ ایک لیول میں ہونا ضروری, سوائے موت کے وقت کے. ٹھیک ہے, خیر. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ خوشخبری کی بھی ضرورت ہے اور اس کی بھی ضرورت ہے, تاکہ دونوں بالکل برابر رہیں. آگے ہے, مطلب اسی آیت کی اینڈ ہو رہی, وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. آپ سے اصحاب الجحیم کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. بس میں ایک بات اور پیش کروں, میں بات ختم کرتا ہوں. میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سنتے ہوں گے کہ یار میں ان کو نہیں سمجھاؤں گا, یہ تو ماننے والے ہیں ہی نہیں, انہیں سمجھا کر کیا ہونے والا ہے, یہ بس انہیں ایک بار سمجھا دو, بس بات کیا ہے, ختم ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نبی آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں, آپ کی بات مان لیں, مگر یہ بات نہیں ماننے والے ہیں, کیونکہ یہ لوگ کیا ہیں, جہنمی ہیں. مطلب نبی محترم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں, ہدایت پر آ جائیں, مگر وہ لوگ نہیں لا رہے ہیں, کیونکہ وہ لوگ سچ مچ کیا ہیں, جہنمی ہیں. اب دیکھیے اللہ کے نبی کا حال تو یہ تھا کہ سورہ کہف وغیرہ کی آیات ہیں, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی نفس کو, آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے, عَلَىٰ آثَارِهِمْ, ان کفار کے پیچھے. کیوں؟ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ, اگر یہ کفار اس حدیث یعنی قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. مطلب نبی کہتے بہت شوقین تھے کہ بس ہر انسان ایمان والا بن جائے, اسے ہدایت مل جائے, وہ انسان کیا بن جائے, مومن بن جائے. یہ آپ کی بے انتہا شوق تھا. ہمارا حال کیا ہے, بس ایک بار بات پہنچا دو, یہ لوگ بات نہیں مانیں گے, ارے یہ تو انہیں بات ماننا ہی نہیں ہے, یہ ہماری بات مانتے کب ہے. مطلب ایک طرف نبی ہیں کہ اتنی کوشش, اتنا جذبہ کہ بس یہ لوگ ایمان لے آئے, اور ایک لوگ کیا ہے, ہم ہیں, ارے کیا کرنا ہے سمجھا کر, یہ لوگ تو بات نہیں مانیں. مطلب بالکل الٹا ہو رہا ہے. ان کا شوق کیا ہے, بڑا ہوا ہے کہ ہر انسان ایمان لے, اور ہم کیا سوچتے ہیں, کیا کریں گے سمجھا کر, مطلب ہمیں ایک صرف فرض ادا کرنا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہو سکتا. مطلب یہ کہ ہمارے یہاں شوق بڑھنا چاہیے. ہم بھی کیا سوچیں کہ فلاں انسان ایمان لے کم از کم, یا اگر مومن ہے کیا وہ صحیح منہج پر آ جائے, اس کا عقیدہ درست ہو جائے. مگر ہماری یہ شوق کیا ہے, بڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس ایک بار بات پہنچا دی پھر بات کیا ہے, ختم ہو گئی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ حکم دیا تھا کہ علی آپ فلاں لوگوں کو جا کر ہدایت دینا, مطلب ان کی رہنمائی کرنا. کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں ایک انسان کو سنوار دے تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اس زمانے میں سرخ اونٹ بے شمار, مطلب بے انتہا قیمتی چیز تھی. جیسا ہمارے لیے کیا ہے, مرسیڈیز وغیرہ بہت مہنگی کار ہوتی ہیں. مطلب ایک انسان کو وہ ہمارے ہاتھوں ایمان لے آئے, یا پھر اس کا عقیدہ منہج ہونا سے, یہ کیا ہے ہمارے لیے ان بہترین کاروں سے بھی کیا ہے, بہتر ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ ہم یہ شوق پیدا کریں کہ بابا کوشش کریں کہ وہ انسان اب نہیں ماننا ہے, اگلی بار نئی ٹرک اپناؤں گا ان کو سمجھانے کی, نہیں ماننا ہے پھر کروں گا اور کوشش. یہ نہیں کہ جو بس ایک بار بات سمجھا دی اور ہماری بات ختم ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو نبی کا حال کیا تھا کہ بے انتہا شوق ہونا, وہ شوق ہم لوگ پیدا کریں. کن کے لیے؟ کہ جو لوگ مومن نہیں ہیں وہ لوگ ایمان والے بن جائیں, اور جو مومن ہیں وہ لوگ کیا ہیں, صحیح منہج اور عقیدے پر آ جائیں. لہذا حکم کیا ہے کہ نبی آپ پوری کوشش تو کر لیجیے, مگر اگر یہ لوگ جہنمی ہیں تو آپ سے سوال نہیں ہو کہ آپ نے ان کو ہدایت کیوں نہیں دی, آپ ان کو جہنم سے دور کیوں نہیں کیا. آپ نے کیونکہ اگر یہ جہنمی تو جہنم میں ہی جانے والے ہیں. مطلب آپ کوشش کیجئے, اگر ان کے مقدر میں جہنم ہوگی تو انہیں جہنم ہی مل جائے گی. ٹھیک ہے, جب ہماری آیت میں سولنس پوری ہوتی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو
قرآن کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.